السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگو، جس طرح رمضان المبارک میں روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے، یہ فرض ہے، اسی طرح عام طور سے فرزندان توحید اور عام مسلمان رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ زکوٰۃ رمضان ہی میں ادا کی جائے، بلکہ ہر آدمی کا اپنے سال کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ سال پورا ہو جائے اپنے شرائط کے ساتھ تو آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن عموماً لوگوں نے اپنے سال کا اور اس کی تکمیل کا تعین رمضان ہی میں کر رکھا ہے، اور اللہ سے اچھی امید کے ساتھ کر رکھا ہے، چونکہ روایتوں کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہر عمل کی قیمت اور اس کا بھاؤ اللہ کے یہاں سے بڑھ جاتا ہے۔ ایک نفل کام آدمی ادا کرے تو فرض کے برابر ثواب ہے، اور ایک فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے۔ تو چونکہ زکوٰۃ فرض ہے، اگر رمضان المبارک میں ادا کی جائے گی تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 70 فرضوں کے برابر ثواب اور اجر ملے گا۔ زکوٰۃ کے تعلق سے ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے معنی پاک کرنے کے اور نشو و نما پانے اور بڑھنے کے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے جو اس کے ذمہ فرض ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد جو مال بچا ہے اس کے پاس، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی بلا اور مصیبت اور پریشانی اور ہلاکت اور ضائع ہونے سے اللہ اس کو بچا لیتے ہیں۔ روایتوں کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ جہاں کہیں بھی، چاہے خشکی میں ہو یا تری میں ہو، یعنی سمندر میں ہو یا زمین کے کسی خشک علاقے میں ہو، جب کسی مسلمان کا کوئی مال ضائع ہوتا ہے یا ہلاک ہوتا ہے یا اس پر کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ زکوٰۃ کی کہیں نہ کہیں کمی کی وجہ سے آتی، کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی، اس وجہ سے وہ پریشانی مال پر آئی ہے۔ ورنہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کو ہر طرح سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ دوسرے زکوٰۃ کے معنی نشو و نما پانے اور مال کے بڑھنے اور برکت کے۔ جب مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو اگرچہ لگتا ایسا ہے کہ اپنے مال میں سے آدمی دوسرے کو جب مال دے رہا ہے، کسی غریب کی مدد کر رہا ہے یا کہیں بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کر رہا ہے تو وہ کم ہو رہا ہے۔ 1 لاکھ روپے میں سے آپ نے 2500 روپے دے دیے زکوٰۃ کے، تو بظاہر تو ایسا لگا کہ آپ کے 1 لاکھ میں سے 2500 کم ہو گئے، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جتنے سودی معاملات ہیں، بیاض کے لین دین کے معاملات ہیں، اگرچہ اس میں مال آتا ہوا نظر آئے لیکن اللہ اس کو گھٹاتے ہیں۔ اور صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ جب ادا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ، زکوٰۃ جب ادا کر دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ مال میں مزید برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مال اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس کی قدر و قیمت ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جن کے گھر میں اگر مزدوری کریں تو چولہا جلتا ہے، اور مزدوری نہ ملے تو چولہا اس دن ان کے گھر نہیں جلتا۔ اللہ نے مال والوں کو مال دیا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی داد و دہشت ہے، اور اس کی طرف سے انعام اور احسان ہے۔ اس کی قدر کرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ مال اللہ نے جمع کرنے کے لیے نہیں دیا ہے،
بلکہ مال اللہ نے خرچ کرنے کے لیے دیا ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں کہیں بھی مال کو جمع کرنے کی ترغیب اور مال کو جمع کرنے کے فضائل کہیں نہیں ملیں گے۔ ہاں، مال کو خرچ کرنے کے فضائل اور اس کی ترغیب، اس کا اجر اور اس کا ثواب، اور صحابہ کرام میں مال خرچ کرنے کی کیسی حرص تھی، کیسی آج کے زمانے میں کہیں تو اور تھی، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کس طرح اپنا مال خرچ کرتے تھے، چاہے اپنی ضرورت کے اندر کم خرچ ہو لیکن دوسرے کی ضرورت کسی طرح پوری ہو جائے، اس کا ہمیشہ صحابہ خیال رکھتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ضرورت مند آتے رہتے تھے۔ ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اپنی ضرورت کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ، اپنی ضرورت ان کو بتانا، اللہ نے چاہا تو تمہاری ضرورت وہاں سے پوری ہو جائے گی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ گھر کے باہر سے انہوں نے آواز سنی کہ وہ اپنی اہلیہ محترمہ کو اس بات پر تنبیہ کر رہے تھے کہ رات کو تم نے چراغ کی لو تیز کر دی، جس کی وجہ سے 2 قطرے تیل زیادہ جل گیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے جب یہ گفتگو باہر کھڑے کھڑے سنی تو خود سوچنے لگ گئے کہ جو آدمی بیوی کو 2 قطرے زیادہ تیل جلانے پر اور چراغ کی لو تیز کر دینے پر تنبیہ کر رہا ہو، اتنا کنجوس اور بخیل آدمی میری کیا ضرورت پوری کرے گا۔ یہ وہیں سے واپس آ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پورا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا جو میں نے کہا تھا وہ تم نے نہیں کیا، تم جاؤ اپنی بات کہو ان سے جا کر۔ یہ گئے دوبارہ اور جا کر دروازہ بجایا، تشریف لائے، انہوں نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اندر سے جا کر ایک تھیلی آپ لے کر آئے اور اس تھیلی کے اندر 2000 اشرفیاں یعنی 2000 دینار، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، 2000 دینار لا کر ان کو دے دیے۔ اب یہ کبھی اس دینار کی تھیلی کو دیکھتے اور کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھتے تو آپ یہ سمجھے کہ شاید اس کی ضرورت زیادہ کی ہے، یہ اس مال کو کم سمجھ رہا ہے، تو فرمانے لگے کہ اس وقت میرے پاس یہی تھا، ابھی یہ لے جاؤ، اگر تمہیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہے تو اللہ نے مجھے کہیں سے دیا تو اور تمہاری مدد کر دوں گا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں اس کی کمی پر آپ کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ میں تھوڑی دیر پہلے آیا تھا اور میں نے باہر سے کھڑے کھڑے یہ گفتگو سنی کہ آپ اپنی اہلیہ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ 2 قطرے تیل رات کو زیادہ جلا دیا چراغ کی لو تیز کر کے، تو میں واپس چلا گیا کہ آپ مجھے کیا دیں گے، اور اس وقت میں میری ضرورت کا اظہار کرتے ہی آپ نے 2000 اشرفیاں دے دی۔ فرمایا تم اس کو نہیں سمجھو گے، وہ معاملہ اپنی ضرورت کا ہے، یہ معاملہ آخرت کا ہے۔ وہ 2 قطرے تیل جو زیادہ جل گیا قیامت میں اس کا حساب ہوگا، اور یہ جو 2000 اشرفیاں میں نے تمہیں دی ہیں قیامت میں اللہ مجھے اس کا ثواب دے۔ وہاں معاملہ حساب کا تھا، یہاں معاملہ ثواب کا ہے۔ مجھے ثواب کی ضرورت ہے، حساب سے میں ڈرتا ہوں، اس لیے 2 قطرے زیادہ جلنے پر تنبیہ کر رہا تھا۔ یہ میں نے ایک واقعہ سنایا ہے، صحابہ کی پوری زندگی اس بات پر دلیل ہے، شاہد ہے، حجت ہے کہ صحابہ اپنے مال کو خرچ کرنے سے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، چاہے اپنی ضرورت کم طریقے سے پوری ہو جائے۔ اس لیے زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور ایک فریضہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے جو اللہ نے عائد کیا ہے، اور اللہ ہمیں رمضان المبارک کے اندر اس کی ادائیگی کی توفیق دے رہا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ رمضان المبارک میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا، یہ نیکیوں کا اور تمام کے تمام اچھے اعمال کا مجموعہ ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ جتنے اسلام کے بنیادی ارکان ہیں وہ سب رمضان المبارک کے اندر کسی نہ کسی درجے میں ادا کیے جاتے ہیں۔ ایمان کے مذاکرے جگہ جگہ ہوتے ہیں، ایمان کی مجلسوں میں آدمی بیٹھتا ہے،
یہ سب سے پہلا رکن ہے اسلام کا۔ پھر نمازوں کا اہتمام عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرے رمضان المبارک میں روزہ رکھا جاتا ہے جو اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ چوتھے رمضان المبارک ہی میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور پانچویں حج پر جانے والے رمضان المبارک ہی میں اپنے سفر کی تیاریوں کو تھوڑا تیز کر دیتے ہیں، اس لیے کہ عید کے بعد پھر وہ اپنی جانے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ تو کسی نہ کسی درجے میں اسلامی پانچوں ارکان کا تعلق رمضان المبارک سے ہے، اور لوگ الحمدللہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے اور یہ مکمل طور سے ادا ہونا چاہیے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک صحابی مسجد میں آئے اور نماز پڑھی، لیکن نماز میں ان کے کمی تھی ذرا سی۔ اللہ کے نبی نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جب نماز میں معمولی کمی سے آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، تو زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے۔ اگر اس زکوٰۃ میں کمی رہ گئی اور اس کی ادائیگی میں کوئی نہ کوئی نقص رہ گیا تو یاد رکھیے کہ پھر ہماری زکوٰۃ کس زمرے کے اندر شمار ہوگی۔ جب نماز تھوڑی سی کمی سے آپ نے فرمایا نماز نہیں ہوئی اور زکوٰۃ کم رہ گئی تو پھر زکوٰۃ کیسے پوری ادا ہوگی؟ اس لیے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب اس کا سال پورا ہو جائے تو اپنے مال کا حساب لگائے، اور اپنے مال کا حساب لگا کر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ آدمی اس کا حساب لگا کر اس کی ادائیگی کی پوری فکر کرے۔ خدا نہ خواستہ زکوٰۃ فرض ہوئی اور آدمی نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا مستورات کے اوپر زیورات کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہوئی اور انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، تو پورا خطرہ اس بات کا ہے کہ اللہ اس مال کو دنیا ہی میں ضائع کر دے۔ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، دنیا ہی میں اللہ مال کو ضائع کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک موقع پر دو عورتیں آئیں، مسئلہ تو کوئی اور تھا۔ آپ نے ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھے، آپ نے پوچھا یہ سونے کے ہیں؟ کہنے لگیں اللہ کے نبی ہاں سونے کے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہنے لگیں اللہ کے نبی زکوٰۃ تو نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس کی زکوٰۃ نہیں دو گی تو قیامت میں اللہ ان سونے کے کنگنوں کے بدلے میں تمہیں آگ کے کنگن پہنائے گا۔ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ قیامت میں تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ کہنے لگی کہ نہیں، ہم قطعاً اس بات پر راضی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتی ہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کیا کر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے اور زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کے بارے میں بڑی سخت وعید ارشاد فرمایا، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جو زکوٰۃ ان پر فرض ہے ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے کہ اس مال کے بدلے میں اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کو سخت عذاب ملے گا اور سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور تھوڑا سا تذکرہ عذاب کا قرآن کریم میں اشارتاً فرمایا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اس سونے چاندی کو، مال و دولت کو آگ میں ایسے تپایا جائے گا جس طرح لوہے کا کام کرنے والے آگ میں لوہے کو تپا کر سرخ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا فتکوا بہا جباہہم، پھر ان کی پیشانی کو اس سے داغ دیا جائے گا، وظہورہم، اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی کمر کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، کمر کو، پہلوؤں کو اور پیشانی کو داغ دیا جائے گا۔ اس لیے کہ مال کو خرچ کرنے میں سب سے پہلے جب مال خرچ کرنے کا موقع آتا تھا تو پیشانی پر سل پڑ جاتا تھا، تو ان کی پیشانی کو داغ دیا جائے گا۔ پھر کوئی ضرورت مند سامنے آتا تھا تو اپنا رخ موڑ لیا کرتے تھے، تو ان کے پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا۔ اور پھر زیادہ ہی اگر کوئی غریب اصرار کرتا تھا تو پھر رخ پھیر کر اور پیٹھ پھیر کر چل دیا کرتے تھے، اس لیے پیٹھ کو اور کمر کو داغ دیا جائے گا۔ یہ عذاب کا اشارہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے، ورنہ احادیث میں بڑی تفصیل اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ اگر مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ
اس کے مال کو ایک کالا سانپ دردناک اژدہا بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیں گے اور یہ فرمائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ تیرا وہ مال ہے جس کو تو بہت جمع کر کر کے اپنی تجوری میں اور الماری میں رکھا کرتا تھا، یہ تیرا وہ مال ہے، آج تو اس سے کہاں بھاگ رہا ہے، یہ تیرا وہ مال ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے زکوٰۃ پوری ادا کرنی چاہیے اور حساب لگا کر ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کو ہرگز تاوان، کوئی ڈنڈ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی ڈنڈ ہے یا کوئی تاوان ہے، بلکہ یہ ایک مالی فریضہ ہے، ایک مالی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مالدار مسلمان پر فرض کی ہے۔ اس کی ادائیگی اس کے حق کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ تو روپیے پیسے پر ہے۔ یاد رکھیے زکوٰۃ سونے پر بھی ہے، چاندی پر بھی ہے، چاہے وہ سونا چاندی ویسے ہی رکھا ہوا ہو یا استعمال میں آتا ہو۔ جس طرح مستورات زیورات پہنتی ہیں، ان کے پاس کبھی وہ رکھ لیتی ہیں، کبھی پہن لیتی ہیں، چاہے وہ پہننے کے لیے ہو یا ویسے ہی رکھا ہوا ہو، اگر اس کی مقدار نصاب کے بقدر ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ چاہے سونا چاندی استعمال کا ہو یا ویسے ہی رکھا ہوا ہو، اگر نصاب کے بقدر ہے تو اس کی زکوٰۃ ہے۔ روپیہ پیسہ نصاب کے بقدر ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کی جائے گی۔ اسی طرح جو مال تجارت کا ہوتا ہے، بزنس کا ہوتا ہے، جو آدمی خریدتا اور بیچتا ہے، ایسے مال کے اوپر بھی زکوٰۃ۔ پتہ یہ چلا سونے پر، چاندی پر، روپیے پیسے پر اور تجارتی مال پر جو آدمی بزنس کا مال لیتا اور خریدتا ہے اور بیچتا ہے، اس قسم کے تمام اموال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جب زکوٰۃ سال پورا ہو جائے، آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کتنا مال ہے میرے پاس، کتنا سونا، کتنا چاندی، کتنا روپیہ، کتنا پیسہ، اسی طرح کتنا مال تجارت، ان سب کا ٹوٹل لگا کر 2.5% کے اعتبار سے آدمی کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ دوسری چیز ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مالدار مسلمان پر زکوٰۃ اتنی ہی فرض کی ہے اور اتنا ہی حصہ فرض کیا ہے جو غریب مسلمان کو کافی ہو جائے۔ اگر مالدار مسلمان اپنی پوری زکوٰۃ ادا کرے تو کوئی غریب بھیک مانگتا ہوا یا کسی کے سامنے اپنا دست سوال پھیلاتا ہوا نظر نہیں۔ اگر ہم اپنی پوری زکوٰۃ نکال کر کما حقہ جو مستحقین ہیں ان تک پہنچائیں گے، یاد رکھیے ان کو کافی ہو جائے گی اور کسی مسلمان کو اپنی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کسی مسلمان کے اوپر کر کے آپ کسی غریب مسلمان کو اپنی زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں، ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ آپ کوئی اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ آپ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں اس طرح جس طرح آپ اپنی نماز کا فریضہ ادا کرتے ہیں، آپ اپنے روزے کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، آپ سفر کے اندر ہیں، تو کسی آدمی نے اگر آپ کو جگہ بتا دی کہ بھائی آپ کیوں پریشان ہیں، آئیے یہ پاک صاف جگہ ہے، آپ نماز پڑھ لیجئے۔ آپ کو کسی آدمی نے نماز پڑھنے کی جگہ دی، آپ نے وہاں نماز پڑھی، آپ یقیناً اس کے احسان مند ہوں گے کہ بھئی تیرے تھوڑی سی جگہ بتانے سے پاک صاف جگہ میری نماز کی ادائیگی ہو گئی، ورنہ میں نماز کہاں پڑھتا۔ بارش کا موسم ہے، چاروں طرف کیچڑ ہو رہا ہے، پانی ہو رہا ہے، تم نے مجھے پاک صاف جگہ بتا دی، میں نے اپنی نماز ادا کر لی، تمہارا بہت بڑا احسان ہے، تمہارا بہت بڑا شکریہ ہے۔ جس طرح آدمی اس کا احسان مانتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری نماز ادا ہو گئی، اسی طرح غریب مسلمان کا احسان ماننا چاہیے کہ اگر اس نے میری زکوٰۃ لے لی تو میرا فریضہ ادا ہو گیا، آج یہ غریب مسلمان میری زکوٰۃ نہ لیتا تو میرا فریضہ ادا ہونے سے رہ جاتا۔ آج ہوتا یہ ہے، میں صاف طور سے عرض کر رہا ہوں کہ مالدار مسلمان غریب کو زکوٰۃ دیتے ہوئے ذرا سی دیر کے لیے اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں اور سوچیں کہ کیا کیفیت ہے اس وقت میں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں یا اس کا احسان ہے کہ یہ میری زکوٰۃ لے رہا ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم غریب مسلمان کو اور مستحق کو ایسے تلاش کریں جس طرح جنگل میں نمازی آدمی اپنے وضو کے لیے پانی تلاش کرتا ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، اب اس کو نماز پڑھنی ہے کسی نمازی کو، تو وہ پانی تلاش کرتا ہے، کہیں سے مجھے ایک لوٹا پانی مل جائے تاکہ وضو کر کے میں نماز پڑھ لوں، ورنہ میری نماز قضا ہو جائے گی۔
جس طرح ایک جنگل کا مسافر پانی تلاش کرتا ہے وضو کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے، اس طرح مالدار مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاش کرے غریب مستحق کو تاکہ میرا فریضہ، میری زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ غریب کو تو یہ حکم ہے کہ وہ کبھی مالدار مسلمان کے پاس میں مانگنے کے لیے نہ جائے، اپنی غربت کو چھپائے، اللہ سے کہے، لیکن مالدار کو یہ حکم ہے کہ وہ تلاش کر کے غریب مسلمان کے پاس جا کر اس کے گھر پہنچا کر زکوٰۃ کا مال آئے۔ ایک زمانہ تھا جب مالدار مسلمان اپنے تھیلے میں، اپنی تھیلی میں زکوٰۃ کا مال لے کر پھرتا تھا اور غریب اپنا دروازہ بند کر لیا کرتا تھا، اور چاروں طرف پورے شہر میں پھر کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مالدار مسلمان اپنا تھیلا واپس لا کر بیت المال میں جمع کرا دیا کرتا تھا کہ مجھے کوئی مستحق نہیں ملا۔ آج ہوتا کیا ہے کہ غریب بیچارہ مالداروں کے گھروں کے چکر لگاتا ہے اور سیٹھ صاحب دروازہ بند کر لے، ابھی نہیں، بعد میں آنا، 15 رمضان کے بعد دیں گے، 10 رمضان کے بعد دیں گے، 20 رمضان کے بعد دیں گے۔ وہاں یہ تھا کہ غریب دروازہ بند کر لیا کرتا تھا اپنی غربت کو چھپانے کے لیے، اور مالدار اپنا زکوٰۃ کا مال لے کر محلوں میں پھرتا تھا۔ آج محلوں میں غریب پھرتا ہے اور سیٹھ جی اپنا دروازہ بند کر لے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مالدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود تلاش کریں غریب کو، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ مستحق کو تلاش کر کے زکوٰۃ دیں۔ ایسا نہیں کوئی بھی مانگنے والا آ گیا آپ نے دے دیا۔ آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر رمضان میں کتنی شکایتیں ایسی آتی ہیں، پیشہ ور لوگ جو اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی مستحق نہیں ہیں، لیکن وہ جگہ جگہ لا جاتے ہیں اور لوگوں سے مانگتے ہیں، اور لوگ زکوٰۃ کا پیسہ ان کو دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس طرح بس یہ سوچ کر کہ بھئی کسی طرح دے دو تاکہ ہماری زکوٰۃ ہمارے پاس سے نکل جائے، چاہے مستحق کے پاس جائے یا غیر مستحق کے پاس جائے، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غیر مستحق کو آپ نے بغیر تحقیق کے دے دی، آپ کا زکوٰۃ کا فریضہ ادا نہیں ہو۔ جس طرح نماز کے شرائط ہیں کہ وقت ہونا ضروری ہے، آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا، میرے کپڑے پاک ہیں یا نہیں، میرا جسم پاک ہے یا نہیں، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہوں وہ پاک ہے نہیں۔ اسی طرح آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ میری زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جس کو میں پیسے دے رہا ہوں یا مال دے رہا ہوں وہ مستحق ہے بھی ہے کہ نہیں۔ مستحق کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، مستحق کو نہیں گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے بہت سوچنا سمجھنا چاہیے۔ پھر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ غریب مسلمان کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا چاہیے، لیکن اس طرح نہیں دینا چاہیے کہ اس کی عادت خراب ہو جائے اور وہ یہ سمجھتا رہے ہر رمضان میں مالدار مجھے زکوٰۃ دے ہی دیتے ہیں، کہیں 2-4 آدمی سے مل لوں گا میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ آپ غریب کو فقیر بنانے کے لیے زکوٰۃ نہ دیجئے، بلکہ اپنی زکوٰۃ کے پیسے سے اس کا کوئی ایسا انتظام کر دیجئے کہ وہ اپنا چھوٹا موٹا کام شروع کر لے، تاکہ آئندہ وہ آپ کی زکوٰۃ لینے کے بجائے وہ خود زکوٰۃ کا ادا کرنے والا بن جائے۔ آپ اس کے لیے ایسا انتظام کیجئے، یہ ذمہ داری ہے ہماری، تاکہ ہمارے سماج سے اور ہمارے معاشرے سے غربت ختم ہو اور سارے مسلمان خوشحال بن جائیں۔ ہمیں اس کی فکر کرنی، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی پوری ہونی چاہیے، لیکن کسی غریب کو فقیر بنا کر چھوڑ دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ پھر میں ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ فطرہ جو ہوتا ہے وہ عید پر واجب ہوتا ہے۔ ایک رمضان سے ہمارے پاس فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، فطرہ کتنا تے ہوا، فطرہ کتنا تے ہوا، فطرہ کتنا تے ہوا۔ ارے بھائی فطرہ عید پر واجب ہوگا اور عید پر ادائیگی کی جاتی ہے فطرے کی، اگرچہ آپ رمضان میں بھی دے دیں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن مسلمان پر فطرہ واجب ہوتا ہے عید کے دن۔ آپ کو فکر ہو رہی ہے ایک رمضان سے فطرے کی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر کتنی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اس لیے کہ فطرے بنتے ہیں 150 روپے بنیں گے اور زکوٰۃ میں آدمیوں کو ہزاروں روپے دینے پڑتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا کہ زکوٰۃ کتنی فرض ہوئی ہے۔ ہاں فطرہ کتنا طے ہوا اس کو پوچھتے ہیں لوگ۔ جو چیز ضروری ہے اس کو پہلے آدمی کو، جو چیز فرض ہے اور جو چیز پہلے ہمارے ذمے ہیں اس کی پہلے فکر کرنا چاہیے۔ فطرہ بھی طے ہو جائے گا انشاءاللہ، ابھی رمضان کا اکثر حصہ باقی ہے، لیکن جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی پوری کوشش کریں، پورا حساب لگائیں، مستحق کو تلاش کریں اور صحیح معنی میں زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے تو یقیناً اس مبارک مہینے کا پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ خیر خواہی کا مسئلہ مہینہ ہے، جس طرح اور اس کے اندر اللہ کے نبی نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہاں اس مہینے سے متعلق فرمایا کہ خیر خواہی کے یہ مہینہ بھی خیر خواہی کا ہے، اور بہت بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ غریب مسلمان کی غربت کا خیال رکھتے ہوئے آدمی جو ہے وہ اس کو اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ مدارس کو بھی آپ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں،
بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مدارس کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ بہت غور سے سنیں آپ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مدارس کو زکوٰۃ دیں گے تو علم کی اشاعت کا، دین کی اشاعت کا اجر آپ کو الگ ملے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا آپ کو اجر الگ ملے گا۔ لیکن اس بات کو بھی آپ کو دھیان رکھنا چاہیے، ہر مدرسہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ آپ میرا ایک لفظ یاد رکھیے، وہ مدرسے جہاں غریب بچے پڑھتے ہیں اور ایسے علماء کی نگرانی میں وہ مدرسہ چلتا ہے جو علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ کس طرح غریب بچوں پر خرچ کیا جاتا ہے، وہ اس طرح علم کی روشنی میں زکوٰۃ کے پیسے کو غریب بچوں پر خرچ کرتے ہیں، انہی مدرسوں میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جو مدارس ایسے معقول علماء کی نگرانی میں نہیں چلتے، وہاں زکوٰۃ آپ کو نہیں دینا چاہیے، ہر کس و ناکس کو۔ اس کا پورا ہمیں مدارس میں زکوٰۃ دیتے ہوئے خیال کرنا چاہیے۔ جو مدرسے علماء کی نگرانی میں چلتے ہیں، جو جانتے ہیں علماء کے زکوٰۃ کا پیسہ کن غریب بچوں پر کس طرح خرچ ہوگا، وہیں آپ دیں زکوٰۃ مدرسوں کے اندر، ہر مدرسے میں زکوٰۃ نہ دیں، اس لیے کہ آج تو مدرسے والے بہت سارے پھر رہے ہیں۔ پوری تحقیق کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔